بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں منفی رویوں کی بدولت ہمارے معاشرے کی عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اس کا بھی جتنا ذمہ دار مرد ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ دار ہمارے معاشرے کی عورت بھی ہے۔ اب عورت کے ساتھ یہ ناروا سلوک، یہ زیادتی، چاہے گھر میں گھریلو جھگڑے کی صورت میں ہو یا معاشرتی برائی کے حوالے سے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو، ان تمام معاملات میں جس قدر قصوروار ہمارے معاشرے کا مرد ہے اتنی ہی قصوروار عورت بھی ہے۔ یہ بحث برائے بحث والا موضوع نہیں ہے، بلکہ آج کے ہمارے معاشرے کا انتہائی حساس اور اہم ترین موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ حقائق اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کا، اس مسئلے کا اور اس معاشرے کے ایک منفی رویے کا، ایک منفی ایکٹیویٹی کا، ایک منفی عمل کا تدارک کیسے کیا جائے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اکثر پروگراموں میں اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن واللہ یہ موضوع اتنا اہم، حساس اور طویل موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ آئیے اب اس بات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کسی خاص گھر کی یا کسی خاص برادری کی، کسی خاص قوم کی یا یہ ایک جنرل بات ہے، ہمارے معاشرے کی ایک کامن بات ہے کہ جو تقریباً جو عام ایک بات کامن معاشرے میں پائی جاتی ہے، عام پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کسی خاص فرد کو یہ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کسی خاص گھر کو، کسی خاص برادری کو۔ ایک جنرل بات ہے کہ گھر میں جو ساس اور بہو کا جھگڑا ہے یہ عورتوں کا جھگڑا ہے، جو نبھانا کس کو پڑتا ہے؟ ایک دن مرد کو، اس کے گلے میں ہوتا ہے۔ بھابھی اور نند کا مسئلہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح دیگر گھر میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ یہ خاص دو رشتے ہمارے گھروں میں یا معاشرے میں عورتوں کی آپس میں چپکلش کا، حسد کا اور لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا بھی بلا آخر کسی مرد کو گلے میں فٹ ہوتا ہے اور اسی کو نبھانا پڑتا ہے۔ یہ جھگڑا بھی دو سمدھیوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، سالے اور بہنوئی کے درمیان جو جھگڑا ہے، یہ سارے عورتوں کے جھگڑے ہیں جو مردوں کے گلے میں فٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کا ہم ایک دوسرا پہلو اور رخ دیکھتے ہیں کہ جیسے اسلام کا ایک بہت بڑا واضح پیغام ہے، اور یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا، یوں سمجھنے کہ ایک جیسے قدرت کی طرف سے ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ سوتن کا جھگڑا، یعنی ایک مرد پہ عورت کا عورت سے جھگڑا الگ بات ہے، ساس بہو کا جھگڑا ایک الگ بات ہو گئی، بھابھی اور نندوں کا جھگڑا الگ بات ہو گئی، اور اس میں عورت ہی عورت کے ہاتھوں پستی ہے، باقاعدہ زیادتی، باقاعدہ ظلم، باقاعدہ جو اس کے حقوق کی جو استحصال ہے۔ مطلب عورت کے ہاتھوں دکھ اور تکلیف چھیلتی ہے، اور اس عورت کے ہاتھوں عورت کے لیے دکھ اور تکلیف جو ہے اس کے سامنے آتی ہے۔
یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں تو وہ اس مرد کا جھگڑا کم ہے، عورتوں کا آپس میں زیادہ ہے۔ اور اس معاملے میں انتہائی حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام میں سادہ سے سمپل سی بات ہے، دیکھیں یہ بحث ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے عزت کا مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، تقویٰ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر مرد و عورت کا ایک مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ بحثیت انسان ہونے کے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، ایک سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے، کوئی ملک ہو، قوم ہو، ادارہ ہو، تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، تو مرد کو گھر کا حاکم بنایا گیا۔ اور عام معاشرے میں 2 حرفی بات ہے، کلیئر کٹ ہے کہ جب عورت کی گواہی جو ہے 2 عورتوں کی ایک مرد کے برابر کر دی گئی ہے، تو واضح ہے کہ عورت کی ایک معاشرتی جو حیثیت ہے وہ نمبر 2 کی ہے، اسسٹنٹ کی ہے، ڈپٹی کی ہے اور نائب کی ہے۔ وہ گھر ہو، وہ معاشرہ ہو، اس میں عورت کا کردار ہے، بہت فعال کردار، بہت بڑا کردار، آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ طے ہے کہ ایک گھر کے حوالے سے، ایک معاشرے کے حوالے سے بات نیگیٹیوٹی کی نہیں ہو رہی فی الحال، یہ پازیٹیو سینس میں بات ہو رہی ہے کہ مرد کو اللہ نے اس کے جسمانی قد و کام کے حوالے سے، اس کی قوت برداشت کے حوالے سے، اس کی ہمت اور حوصلے کے حوالے سے، اس کی جسمانی طاقت کے حوالے سے اس کو حاکم بنا، اور یہ بات قاعدے اور قانون کے مطابق کے تحت تسلیم کی جانی چاہیے ہر 2 فریقین کی جانب سے۔ اب جو اہم بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کا ایک معاشرتی رول ہے، معاشرے میں جو عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس میں بھی عورت مرد کے برابر کی قصور۔ دیکھیں وہ فیشن ہو، ولگیرٹی ہو، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، اور ہمارے شاپنگ مالز میں دیکھیں، ہمارے بازاروں میں دیکھیں، ایک عام کم تربیت یافتہ یا نا تربیت یافتہ شخص، نوجوان جب معاشرے میں اس قدر ولگیرٹی دیکھے گا، اس طرح فیشن دیکھے گا، اس طرح کی بے باکی دیکھے گا، تو حیثیت ایک سوشل اینیمل کا، اس کے اندر بہرحال اندر کا اینیمل جانور جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹکس اس میں ابھریں گی۔ تو یعنی دعوت گناہ دینا، دعوت عیاشی دینا، نمبر 1 تو بات یہ ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات آج کی اس ویڈیو کی ہے، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، انتہائی نیک نیتی کی بنیاد ہمارے معاشرے میں لڑکیوں، عورتوں، خواتین کی جانب سے پیار کی پنگیں بڑھانے کے بعد میں مجبوریوں کا رونا رو کر مرد کو تنہا چھوڑ دینا۔ ضروری نہیں کہ سب برے ہوں، یا پیار اور محبت بری بات ہے، یا معاشرے میں پسند اور ناپسند بری بات ہے۔ عورت کا مرد کو، مرد کا عورت کو پسند کرنا شرعی حق ہے۔ محبت، پیار، یہ ساری چیزیں جو ضابطے، قاعدے، قانون میں رہ کر انسان، اخلاقیات کے دائروں میں رہ کر انسان، اگر حیثیت انسان اس کے جذبات کے حوالے سے، سوچوں کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے، وہ پسند اور ناپسند کے حوالے سے کسی کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، کوئی برائی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن غلط سوچ، غلط تربیت
اب یہاں سے میں ایک بات کہوں گا کہ اگر مرد ذمہ دار ہے تو اس مرد نے جو آپ کو آج ایک بے باک اور برا اور ایک آپ کو صفاق یا ایک ظالم نظر آتا ہے عورت کے معاملے میں، کیا وہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت ہی کی گود میں نہ تھا کبھی؟ اگر اس کی تربیت کی جاتی، آپ کہیں گے کہ باہر کا ماحول اور معاشرہ انسان کو بگاڑ، نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کس کو بگاڑتا ہے کہ جس کی اسپیشل تربیت نہیں ہوئی بھی، اگر اس بچے کو جو ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے وہاں سے ماں نے اس کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اگر اس کی تعلیم ناقص ہے، وہ ماں نہیں پڑھا سکی، ماں نہیں سکھا سکی، اور تعلیم جماعتوں کا نام بھی نہیں، بہت ساری گناہ، ڈکیتیاں، چوریاں، زیادتیاں، خاص طور پر عورتوں سے، وہ پڑھے لکھے یعنی کالجوں میں، پروفیسروں، یونیورسٹیوں میں، اسٹوڈنٹ میں، طلباء میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بات جماعتوں کی نہیں ہے، بات تربیت کی ہے، گھر کی انسانیت کی تربیت کی ہے، گھر کے ماحول کی ہے، کہ جس ماں نے دودھ پیتے بچے کو تربیت کرنا شروع کیا تھا، جس کو خود اس نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، جو اللہ نے اس کی کوکھ میں بھیجا، جس کو اس نے پیدا کیا، تب سے لے کے اگر اس کی تربیت کی گئی ہوتی ایک ماں اور بہن کی طرف سے، اس نوجوان کی بات کریں، جوان کی، نوجوان، تب سے یہ ذہن میں ڈالا جائے کہ بیٹا آج تم تو گھر سے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ولگیرٹی ہے، برائی ہے، لوگوں میں بہت بدتمیز بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، لیکن یاد رکھنا آج جب تم کسی کی ماں اور بہن کی طرف دیکھو گے تو کل ہم کو بھی باہر بازار جانا ہے، تمہاری بہن نے بھی باہر نکلنا ہے، اسکول کے لیے نکلنا ہے، کالج کے لیے نکلنا ہے، یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، جاب کے لیے نکلنا ہے، خرید و فروخت کے لیے نکلنا ہے، اور میں نے بھی نکلنا ہے، تمہاری بھابھیوں نے بھی جانا ہے، تمہاری بہنوں نے بھی جانا ہے، تمہاری ماں نے بھی نکلنا ہے۔ جب یہ باتیں کسی انسان کی تربیت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ہوں گی، اخلاقیات کیا ہے، تمیز کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اور ایک اچھا فرد گھر کا، ایک اچھا بیٹا ہونا، ایک اچھا بھائی ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے معاشرے سے اس تربیت کی بنیاد پر وہ نوبت نہیں آئے گی کہ جب ایک عورت ہی ایک مرد کو پیار اور محبت کے جھانسے میں ایک عرصہ اس کے ساتھ گزار کر، اور پھر جب، ہاں دیکھیں، اگر تو ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ کا جواز ہی نہیں تھا، دونوں قصوروار ہیں، بات یہ ہے سو مینی سرکمسٹینسز، واقعی حالات کے تحت مجبور ہو جانا، لیکن پہلے کیوں نہ سوچا جائے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارا گھر کیسا، ہمارا خاندان کیسا ہے، پیار کی پنگیں بڑھا کر اور سال 2 سال 4 سال تک وعدے کر کے، قسمیں کھا کے پھر پیچھے ہٹ جائے، چلے مرد ہوا، لیکن عورت تو مجبور ہے، کمزور ہے، مرد چونکہ ایک صاحب اختیار طاقتور ہے، تو وہ اس منفی رویے کے خلاف، اس میں پھر منفی رویہ ہوگا جو وہ عورت سے، خواہ وہ کسی گھر سے تعلق وہی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن عورت کے حوالے سے وہ جس کی تربیت سے یہ بھی عورت کا قصور، یہ اس مرد کا بھی قصور، مرد بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، معاشرہ بھی ہے قصور، مرد بھی ہے قصور، لیکن صرف مرد نہیں، ساتھ عورت بھی ہے، وہ جو اس کے ساتھ وعدے قسمیں کر کے آج اس کو اکیلا چھوڑ رہی ہے، مجبوری کا بہانہ، اگر مجبوریوں کو دیکھنا تھا اس بہانے کو تو پہلے دیکھا ہوتا، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو نکل بھاگنا چاہیے، اس کو اس مرد کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنی چاہیے، مقصد صرف یہ ہے پیچھے ہٹنے کا،
بھی ہونا چاہیے۔ اگر پیچھے ہٹنے والے حالات آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو پہلے دن قدم ہی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں جتنے بھی مرد اور عورت کے حوالے سے، بالخصوص ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک، ظلم، زیادتی، اس میں جتنا قصوروار مرد ہے اتنی ہی عورت ہے۔ وہ چاہے اس عورت کے ساتھ زیادتی گھر میں ہو رہی یا باہر ہو رہی، اس میں بھی عورت ہی اتنی قصوروار ہوگی جتنا کہ مرد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور جہاں فائدہ ہو نبھانا چاہیے، جہاں اخلاقی اقدار اور معاشرتی برائیاں آپ کا دامن نہ پکڑتی ہوں تو پھر آپ کو برائی کی خاطر میں، نیک نامی کی خاطر، اچھائی کی خاطر آپ کو وعدہ وفا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے منفی رجحانات کم ہوں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں بھی، باہر میں بھی، اور سب سے بڑی بات اپنی قوم کی ماؤں سے، بہنوں سے، کہ جو بچوں کی تربیت کرتی ہے، کہ خدا اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کو سب سے پہلے اچھا انسان بنائے۔ وہ کس ذات سے ہے، کس قوم سے ہے، کس نسل سے ہے، یہ بات کی بات ہے۔ وہ کس مذہب سے ہے، کس دین سے ہے، کس عقیدے، کیا آپ اس کو دے رہی ہیں، لیکن پہلے اس کو انسانیت دیں، انسانیت سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو